السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ کا راز آخرکار بالا خاتون اور عثمان غازی کے سامنے کیسے فاش ہوتا ہے۔ تو حلیمہ جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اتر جاتی ہے اور اتنے میں ہی بالا خاتون مریم کو پکارتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ گھوڑے سے اترنے کے بعد اس سے پوچھتی ہے کہ مریم کیا تم ٹھیک ہو، انہوں نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تو مریم پیچھے کو ہٹ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک گہری کھائی ہوتی ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ مریم تم کیا کر رہی ہو میری بیٹی؟ اور میں کہہ رہی ہوں کہ رک جاؤ، مگر حلیمہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کھائی کے دہانے پر آ پہنچتی ہے۔ تو بالا خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے بیٹی؟ اور حلیمہ کھائی کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تو بالا خاتون اس سے کہتی ہے کہ مریم تم کیا کر رہی ہو؟ تو مریم کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اور اتنے میں ہی بزنطینی سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو بالا خاتون تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے کیا چاہیے؟ تو اتنے میں ہی صوفیہ اور عثمان غازی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بالا خاتون کو وہاں پر دیکھ کر عثمان بے حیران ہوتے ہیں، اور جب وہ حلیمہ کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ چونک جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ مریم کہ تم یہاں پر اس حال میں؟ تو مریم غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے خاندان سے غداری کی، میں نے آپ سے غداری کی، میں نے آپ کے قبیلے سے غداری کی۔ تو صوفیہ کہتی ہے کہ کوئی نہ۔ تو یہ سن کر بالا خاتون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ حلیمہ میری بیٹی، تو ساتھ ہی حلیمہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور بالا خاتون کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ حلیمہ میری بیٹی۔ تو بالا خاتون کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور بیٹی بیٹی کہتے ہوئے بالا خاتون کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو وہاں پر کھڑا ہوا ارحان بھی کہتا ہے کہ میری بہن۔ تو بالا عثمان سے کہتی ہے کہ میری بیٹی عثمان، اور حلیمہ پیچھے کو ہٹتی ہی چلی جاتی ہے اور حلیمہ کا ایک پاؤں کھائی کے بالکل دہانے پر جا پہنچتا ہے اور مٹی سرکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ادھر صوفیہ حلیمہ سے کہتی ہے کہ پوئینہ یہاں آؤ، یہاں پہ آؤ، ایسا مت کرو۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ میرے قریب مت آنا، اور وہ مسلسل پیچھے کو ہٹ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر عثمان بے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹی، ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، لیکن رک جاؤ بیٹی۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ یہ ختم ہو گیا بیٹی، ڈرونا خواب ختم ہو گیا، چلو آؤ۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی اور مجھ میں آپ کی نظروں میں دیکھنے کی طاقت نہیں بچی۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میری طرف دیکھو، دیکھو یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، کہ غلطی میری ہے کہ میں اپنی جان کے ٹکڑے کو نہیں پہچان پائی، میں اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکی، مجھے معاف کر دو پیاری، مجھے معاف کر دو، آؤ ملیں، آؤ اپنی ماں کے پاس آؤ۔ تو عثمان بے بھی کہتے ہیں کہ چلو میری بیٹی حلیمہ، چلو۔ تو اپنا ہاتھ حلیمہ کی جانب بڑھاتے ہیں۔ تو حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتی، کہ میں نہیں کر سکتی، کہ میں وہ ہوں کہ جس نے آپ کو تیر مارا۔ اور عثمان بے محتاط انداز میں آہستہ آہستہ آگے کو بڑھتے ہیں۔ تو حلیمہ مزید کہتی ہے کہ کیا انسان اپنے باپ کو مار سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ اب میرے لیے کوئی معافی نہیں۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کہ میری طرف دیکھو، کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور والدین معاف کرتے ہیں، آباء و اجداد معاف کر دیتے ہیں، آؤ بیٹی آؤ، چلو اپنا ہاتھ دو۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی عثمان بے مزید ہاتھ کو آگے کرتے ہیں۔ تو صوفیہ بھی دکھ کے ساتھ کہتی ہے کہ رک جاؤ، کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، کہ یہ سب میرا قصور ہے، اور بے وقوفی نہ کرو حلیمہ۔ تو حلیمہ غصے سے کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا، کہ تم نے مجھے اندھیروں میں غرق کر دیا۔ تو ارحان بھی صوفیہ سے کہتا ہے کہ اپنی زبان بند کرو، اور کہتا ہے کہ میری بہن ادھر آ جاؤ اور ایسا نہ کرو، اور اپنی ماں اور اپنے بابا کو دوبارہ ایسا درد نہ دو۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں کہ بیٹی وہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اور تم سب سے زیادہ معصوم ہو، اور اپنے ساتھ ایسا نہ کرو، آ جاؤ میرے پاس، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ تو مریم کہتی ہے کہ حلیمہ پوئینہ مریم کون ہوں میں، کہ میں کون ہوں، کہ میں یہ خود نہیں جانتی۔ تو اب کیا ہوگا کہ میری یادیں ہی نہیں ہیں، میرا بچپن ہی نہیں ہے، اور میرا ماضی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو عثمان بے صوفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں کہ کوئی ماضی نہیں، اب ختم کرو اور اب میری طرف دیکھو، اور اب آگے کی زندگی ہے، آگے کی زندگی ہے میری بیٹی، ذرا میری طرف دیکھو، اور ہمارے درمیان 5 قدم کا فاصلہ ہے، اور تم کیا جانتی ہو کہ یہ کتنا فاصلہ ہے، اور اب یہ ہماری عید ہے، ہماری خوشی ہے، اور آج کا دن اصل دن ہے، اور آ جاؤ میری بیٹی، آ جاؤ میری چھوٹی ہرن، آ جاؤ۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ اس
से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हलीमा हो, पोइना हो या मरियम हो, तुम हमारी बेटी हो। तो बाला खतून कहती है कि हम सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें गले लगाना चाहते हैं बेटी, तुम ऐसा ना करो और अब चलो अपनी माँ के पास आओ। और उस्मान बे कहते हैं कि चलो अब मेरी तरफ देखो कि मैं वही हूँ कि जिसने तुम्हारा नाम हलीमा रखा और मैंने तुम्हें अपनी माँ का नाम दिया। तो नाजरीन, हलीमा खाई की जानिब देखती है तो बाला खतून और उस्मान तड़पते हुए ये कहते हैं कि नहीं बेटी, कि नहीं हमारी हलीमा, कि माजी ख़त्म हो गया। और वो अपना हाथ हलीमा की जानिब करते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हमारा दिल बहुत जला, तुमने अपनी आंखों से देखा और जब हमने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम मत करो ऐसा मेरी जान, ऐसा मत करो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आओ गले मिलते हैं। मगर हलीमा मुसलसल खाई की जानिब देख रही होती है और नाजरीन कराम, आखिरकार हलीमा वहाँ से खाई में छलांग लगा देती है। तो उस्मान गाजी, बाला खतून और बाकी सब दौड़कर खाई के दहाने पर आते हैं और सब चीख चीख कर रो रहे होते हैं। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर लगा दें।